السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈس اکانومیز آف اسکیل کیا ہوتی ہیں، اور جو پریویس ویڈیو تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا یعنی کہ اکانومیز آف اسکیل. اس میں ہم ڈسکس کریں گے ڈس اکانومیز آف اسکیل. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے ڈس اکانومیز آف اسکیل کیا ہوتی ہیں. ڈس اکانومیز آف اسکیل اور ڈس ایڈوانٹیجز، یعنی کہ وہاں پہ ایڈوانٹیجز مل رہے تھے اور یہاں پہ ڈس ایڈوانٹیجز. کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں ڈیٹ ارائز ڈیو ٹو ایکسپینشن آف پروڈکشن بیانڈ دا optimum scale and lead to rise in the cost of production. یعنی کہ جو ڈس اکانومیز آف اسکیل ہیں یہ سمپلی یعنی کہ اگر ہم ان شارٹ میں کہیں گے یعنی کہ یہ کچھ یعنی کہ نقصانات ہوتے ہیں. یعنی کہ نقصان کیوں آتا ہے؟ کیونکہ یعنی کہ ہم یعنی کہ اپنی جو پروڈکشن ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں یعنی کہ وہ بڑھاتے ہیں، اور پروڈکشن بڑھانے سے کیا ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمیں جو کاسٹ آف پروڈکشن ہوتے ہیں یعنی کہ ہمیں یعنی کہ زیادہ خرچہ آتے ہیں. کس میں؟ یعنی کہ ایک پروڈکٹ کو تیار کرنے میں. اسی کو ہم کہتے ہیں ڈس اکانومیز آف اسکیل. جیسے اس کے ٹائپس اکانومیز آف اسکیل، اسی طرح کی اس کے بھی کچھ ٹائپس ہیں. فرسٹ ٹائپ از ڈیٹ از انٹرنل ڈس اکانومیز. یعنی کہ انٹرنل ڈس اکانومیز کیا ہوتے ہیں؟ سمپلی یعنی کہ وہ ڈس اکانومیز یعنی کہ وہ ڈس ایڈوانٹیجز یعنی کہ جو ارائز ہو جاتے ہیں جو فرم کے اندر ہی کچھ یعنی کہ ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یعنی کہ کیا کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ یعنی کہ کیا آتی ہے، یعنی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. تو انٹرنل ڈس اکانومیز آر ڈس ایڈوانٹیج ڈیٹ ارائز ود ان دا فرم. جو میں نے آپ کو کہا ریزنز بہائنڈ انٹرنل ڈس اکانومیز. ڈس اکانومیز کے جو ریزنز ہے یعنی کہ کیوں یعنی کہ انٹرنل ڈس اکانومیز کیوں آتی ہیں، یعنی کہ اس کی ریزنز کیا ہے؟ فرسٹ ہے مینجمنٹ ایشو. یعنی کہ جو یعنی کہ مینجمنٹ ایشو ہے، یعنی کہ ہمیں مینیج نہیں کرنا آتا، یعنی کہ ایک فرم جو ہے اسے ہم یعنی کہ مینیج نہیں کر پاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں ڈس ایڈوانٹیجز آتے ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. سیکنڈ ون از ڈیٹ از اوور یوز آف ریسورسز. یہ جو ہمارے پاس ریسورس ہوتے ہیں ان کا ہم یعنی کہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، اس سے بھی ہمارا یعنی کہ جو ڈس اکانومیز آف اسکیل ہے وہ ارائز ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا کمیونیکیشن پرابلم، یعنی کمیونیکیشنز یعنی کہ جو کمیونیکیشن ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ بات چیت کرنا فرم میں، یعنی کہ اگر اس میں بھی آپ کو کچھ پرابلم یعنی کہ یہ بھی ایک یعنی کہ ریزن بن جاتا ہے کس کا؟ انٹرنل ڈس اکانومیز کا، کمیونیکیشن پرابلم. اس کے بعد آتا ہے ایکسٹرنل ڈس اکانومیز کا مطلب ہوتا ہے سمپلی وہ نقصانات یعنی کہ وہ گاٹے، وہ ڈس ایڈوانٹیجز جو ہمیں آتا ہے کہاں سے؟ یعنی کہ باہر سے. ایکسٹرنل ڈس اکانومیز آر ڈس ایڈوانٹیجز ڈیٹ ارائز آؤٹ سائڈ دا فرم. ریزنز بہائنڈ ایکسٹرنل ڈس اکانومیز آر از انڈر. یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا یعنی کہ یہ وہ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں یعنی کہ جو آؤٹ سائڈ فرم کیا ہوتے ہیں، ارائز ہوتے ہیں. اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں جیسے کہ فرسٹ ریزن از ہائر ریسورس کاسٹس. یعنی کہ جو ریسورس آپ کے پاس ہوتے ہیں یعنی کہ جن سے ایک پروڈکٹ تیار ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی پرائز جب بڑھ جاتی ہیں تو یعنی کہ وہ ایک ریزن بنتا ہے کس کا؟ ڈس اکانومیز آف اسکیل کا ایک ریزن بن جاتا ہے. اسی طرح رائزنگ لینڈ کاسٹس اگر رائز ہو جائے تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ریزن بن جاتا ہے ایکسٹرنل ڈس اکانومی کا. انفراسٹرکچر اگر اوور لوڈ ہو تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، اس سے بھی کچھ ڈس ایڈوانٹیج آتے ہیں ایک فرم کو، یعنی کہ اسے ہم کہتے ہیں وہ کس میں فال آؤٹ ہو جاتا ہے؟ ایکسٹرنل ڈس اکانومیز میں. اسی طرح انوائرمنٹل اگر ایشو ہو، پولوشن زیادہ ہو، اگر انوائرمنٹل یعنی کہ انوائرمنٹ میں کوئی بھی یعنی کہ ایشو ہو، فار ایگزامپل اگر پولوشن زیادہ ہو جائے تو یعنی کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس سے یعنی کہ ہر ایک ماحول پر ایک یعنی کہ برا اثر پڑتا ہے. تو اس سے بھی کچھ یعنی کہ ایشوز یعنی کہ رائز ہو جاتے ہیں، اور کاسٹ آف یعنی کہ پروڈکشن جو ہے یعنی کہ وہ بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں یعنی کہ ایک یعنی کہ انوائرمنٹ ایشو بھی اس میں آتا ہے، انفراسٹرکچر یعنی کہ اوور لوڈ بھی آتا ہے، اور رائزنگ لینڈ کاسٹس بھی، اور ہائی ریسورس کاسٹس بھی یعنی کہ یہ ریزن بن جاتے ہیں کس کے؟ یعنی کہ ڈس اکانومیز آف اسکیل. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ریٹرنز ٹو اسکیل. تو یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کیا اکانومیز اینڈ ڈس اکانومیز آف اسکیل. یعنی کہ پریویس ویڈیو میں میں نے ڈسکس کیا تھا اکانومیز آف اسکیل، یہ تھا ڈس اکانومیز آف اسکیل. سو یہیں سے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کرنا، شیئر کرنا، اور اگر چینل پر نئے ہو تو ضرور سبسکرائب کرنا. تھینک یو.